على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. یہ اس کتاب کا 50واں باب ہے جس کا عنوان ہے باب الخوف. یعنی اس باب میں ان آیات اور ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق خوف سے ہے. خوف وہ کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے، اور اس کا تعلق انسان کے اعمال سے اور انسان کے اقوال اور انسان کے کردار سے بھی ہے. اور خوف کے بارے میں علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ خوف اور امید کی درمیانی حالت یہ اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا. یعنی انسان اللہ تعالی کی ان آیات کو پڑھ کے سن کے جن میں عذاب اور جہنم اور برے بدلے یا سختی اور شدت کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کا تعلق انسان کے اعمال سیئہ برے اعمال سے ہے، تو انسان جب اس قسم کی آیات کو پڑھے یا سنے یا ان احادیث کو پڑھے یا سنے جن میں عذاب کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالی کے خوف سے یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو کہ مجھے ان اعمال کو ترک کر دینا چاہیے جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ان لوگوں کو ملتی ہیں اور دی جاتی ہیں جو برے اعمال اور گناہ کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالی کی ان آیات پہ یہ غور و فکر کرے کہ جو امید دلانے والی ہیں، جن کے اندر جنت کی بشارت ہے،
اور ایمان پہ خاتمے کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بشارت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ تو انسان کی جو حالت ہے وہ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ امید اور خوف کی درمیانی حالت ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو محض خوف کو اپنا لیتے ہیں اور امید سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیتے ہیں اور گناہ سے گناہ کیے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور فلاں فلاں کام یوں ہونا چاہیے، اور وہ خود اعمال صالحہ اور اوامر اور واجبات اور فرائض کو ادا نہیں کرتے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ خوف کی آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں اور جن کے جسموں پہ اور جن کے ابھی تک اللہ کے خوف سے راشا اور لرزہ طاری نہیں ہوا، ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں سمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگا دیں، اس لیے کہ خوف کے بعد انسان کے اعمال میں فرق اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو امام النووی نے یہاں باب الخوف کو بیان کیا اور اس کے بعد وہ باب الرجاء کو بھی لا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف خوف والی آیات اور احادیث کو تو ہم بیان کریں لیکن امید والی بات کو ہم چھوڑ دیں، فرمایا نہیں، بلکہ ہم باب الخوف اس کے بعد اس بات کو بھی لائیں گے جس بات میں ان آیات کو ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق امید سے ہے۔ انسان دنیا میں جو عمل بھی کرتا ہے، اس عمل کا خواہ یہ نیکی والا عمل ہو یا برائی والا کام ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس انسان کو اس کام سے کرنے سے پہلے خوف دلایا جائے یا امید دلائی جائے تو وہ اس کام کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے ادا کرتا ہے، خواہ اس کام کا تعلق نیکی سے ہو یا اس کا تعلق برائی سے ہو۔ انسان جتنی برائیاں انجام دیتا ہے ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہدف اور مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے۔ بعض گناہوں کو صرف اس لیے وہ انجام دیتا ہے کہ ان گناہوں میں ظاہری اور تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کسی دنیاوی خوف یا کسی اور خوف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا اور تنبیہ اس چیز کی طرف کی اور لوگوں کو اس طرف رغبت دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اہم حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ سے خوف۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلوق میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید میں مخلوق میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ورنہ اگر جتنا ڈر اور جتنا خوف اللہ سے ہونا چاہیے اتنا خوف اور ڈر اگر مخلوق میں سے کسی سے ہوگا تو اس کو شرک فی الخوف یا شرک فی الرجا کہا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی امید پیدا ہونی چاہیے اتنی امید اگر دنیا میں کسی مخلوق سے پیدا ہوئی تو یہ شرک فی الرجا ہے، اور اتنا خوف پیدا ہوا یہ شرک فی الخوف ہے۔ جس طریقے سے شرک فی المحبہ اور شرک فی الطاعہ ہے، جتنی اطاعت اللہ کی جانی چاہیے اتنی اطاعت مخلوق میں سے کسی کی جائے تو یہ شرک فی الطاعہ، یعنی اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک بنا لیا، وہ اللہ کا شریک ہے، آپ اللہ سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا اس شخص سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مخلوق سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں، لوگ مخلوق سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے کم محبت کرتے ہیں، لوگ مخلوق کی زیادہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی کم اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے تو یہ ایک حساس اور خطرناک معاملہ ہے جس کی طرف عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے، اور چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے انسان بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے جن کو وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ میں جس اپنے بڑے افسر سے، حکومت سے یا کسی بڑی طاقت سے یا اپنی بیوی بچوں سے یا دوستوں سے یا لوگوں سے کتنا ڈرتا ہوں، وہ